بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈین وین اس ٹرانسمیٹر کانفرنس کے بعد کافی الجھا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کانفرنس سے مطمئن نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک مشترکہ محاذ تھا اور اس سلسلے میں دنیا کے بہت سے ممالک پہلی بار سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور مشترکہ طور پر کام کر رہے تھے۔ ان میں وہ تمام بڑے بڑے ممالک شریک تھے جن کا اپنا ایک مقام تھا اور جو طاقتور ممالک تسلیم کیے جاتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر پیش آنے والی ایک مشکل میں پاکیشیا کی سیکرٹ سروس پر بھروسہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی تھی۔ بہرحال ڈین وین یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت غور کرنے کے بعد اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا۔ سیکرٹ لائن کے سربراہ کی حیثیت سے اس پر بڑی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ کچھ لوگوں کو جواب دے تھا اور اس نے انہی سے رابطہ قائم کیا تھا۔ رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے کہا، ڈین وین بول رہا ہوں سر، ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، کہو ڈین وین، کیا بات ہے؟ سر، میری رپورٹ آپ کو موصول ہو گئی ہے۔ کیا آپ اس رپورٹ سے مطمئن ہیں؟ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایکس 2 کی براہ راست ان تمام سربراہوں سے گفتگو ہوئی ہے اور کسی طرف سے بھی کوئی ایسی تشویشناک صورتحال سامنے نہیں لائی گئی جس سے یہ احساس ہو کہ وہ لوگ اس گفتگو سے غیر مطمئن ہیں۔ لیکن سر، میں بالکل غیر مطمئن ہوں، ڈین وین نے کہا، اور دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر کہا گیا، ڈین وین، اپنی تشویش کا فوراً اظہار کرو۔ ہم اس مسئلے کے کسی بھی پہلو کو کمزور نہیں چھوڑ سکتے۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکیشیا اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ اس کے وسائل بے پناہ ہوں اور وہ سب کچھ کر سکے۔ وہ تو خود ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہوا ڈین وین، حالانکہ تمہیں پہلے بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ وہ خوفناک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں خوفناک ترین کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور ان سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جنہیں ان کی ذات سے براہ راست نقصانات پہنچ چکے ہیں۔ کسی بنیاد پر ہی ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوگا۔ سر، مجھے ان بڑے دماغوں کے سلیکشن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سیکرٹ سروس کا طریقہ کار بڑا بچگانہ ہے۔ ایکس 2 یہاں آ چکا ہے۔ اصولی طور پر کینیٹا میں اسے ہم لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ خود بہت بڑی شخصیت کا مالک بن بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ اس نے ایک انتہائی بے وقوف آدمی کو منظر عام پر پیش کر کے کیا ہماری توہین نہیں کی؟ بے وقوف آدمی؟ ہاں، میں اس نمائندے کی بات کر رہا ہوں جس نے اب تک ہم سے ڈیل کیا ہے اور جو صنعت کاروں کے اس وفد کے ہمراہ آیا تھا۔ مسٹر ڈین وین، آپ ہی رپورٹ پیش کر چکے ہیں کہ اس نمائندے نے اس سازش کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا جو صنعت کاروں کے خلاف کی گئی تھی، اور جس کی بنا پر پہلی بار ہمیں کچھ ایسے چہروں سے شناسائی حاصل ہوئی جن کا تعلق اس خوفناک تنظیم سے ہے۔ اس سے پہلے بتاؤ، کیا کسی ملک سے ایسا کوئی آدمی گرفتار ہو سکا تھا؟ سر، وہ اتفاق تھا، اور پھر یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ یہ نمائندہ ایک مارشل آرٹ کلب سے لایا گیا ہے اور لڑائی بھڑائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ سر، میری اس سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے۔ وہ خود اپنے عہدے سے بیزار ہے اور کہتا ہے کہ اسے بس یوں ہی سامنے لے آیا گیا ہے، ورنہ اس کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر غور کرو ڈین وین، تو یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے۔ اگر کوئی اس نمائندے پر ہاتھ ڈال بھی دیتا ہے تو سیکرٹ سروس کے بارے میں اس سے کچھ نہیں معلوم کر پائے گا۔ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی سر، میں تو یہی چاہوں گا کہ ایک بار پھر اس سلسلے میں غور کر لیا جائے۔ سیکرٹ لائن کے ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے تمہاری یہ خواہش میں نے نوٹ کر لی ہے اور بہت جلد تمہیں اس سلسلے میں اطلاع دوں گا۔ تھینک یو سر، ڈین وین نے کہا، لیکن اس کی یہ رپورٹ معمولی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ جو منصوبے بنائے گئے تھے ان سے متعلق افراد نے فوراً ہی جدید ترین نظام پر ڈین وین کی اس تشویش سے متعلقہ افراد کو آگاہ کیا، اور ڈین وین کی تسلی کے لیے بھی، اور ان میں سے بعض جو اس سلسلے میں ڈین وین سے اتفاق رکھتے تھے، انہوں نے بھی فوری طور پر یہ ضروری سمجھا کہ ایک لا سل کی میٹنگ کی جائے۔
اور اس کا انتظام چند گھنٹوں کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ چنانچہ لاسل کی میٹنگ میں ڈین وین کی یہ رپورٹ پیش کی گئی اور اس کی تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ تب ایکریمیا کے صدر نے کہا، چونکہ سیکرٹ لائن کو ہر طرح کے اختیارات دیے گئے ہیں اور اسے یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، اور ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسے اطمینان بخش صورتحال سے آگاہ کریں۔ چنانچہ فوری طور پر ایک نمائندے کو پاکیشیا بھیجا جائے اور وزارت داخلہ سے اس سلسلے میں مزید وضاحت طلب کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو کچھ ایسے واقعات اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں جن میں پاکیشیا نے ایکریمیا کے مفادات کے لیے بھی کام کیا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بہرحال ہم اس نمائندے کو فوری طور پر پاکیشیا بھیجنے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کے بعد مشترکہ طور پر اس نمائندے کا انتخاب کر لیا گیا۔ چنانچہ منصوبے کے تحت ایک انتہائی اہم آدمی کو فوری طور پر ایک خصوصی طیارے سے پاکیشیا روانہ کر دیا گیا اور نمائندہ مسٹر رابرٹ کول پاکیشیا پہنچ گیا۔ رابرٹ کول نے وزارت داخلہ سے رابطہ قائم کیا اور جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اسے وزارت داخلہ کے فرسٹ سیکرٹری سر سلطان سے ملاقات کے لیے بھیج دیا گیا۔ لیکن رابرٹ کول نے جب سر سلطان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سر سلطان کی طرف لپکا اور بولا، او مائی ڈیئر سر سلطان، مجھے پہچانا؟ سر سلطان نے بھی رابرٹ کول کو پہچان لیا تھا۔ دونوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں طویل عرصے تک ساتھ ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ دونوں دوست بغل گیر ہو گئے۔ سر سلطان نے متحیرانہ انداز میں کہا، رابرٹ کول کا نام جب میرے سامنے لیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ ایک اہم نمائندہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن پر ایک لہر سی گزر گئی تھی اور مجھے تم یاد آ گئے تھے۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ در حقیقت میرا دوست رابرٹ کول ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ملاقات اپنے اتنے قریبی دوست سے ہو جائے گی۔ کہو کیسے ہو؟ یہ بات تو میرے علم میں نہیں تھی کہ تم اپنے ملک کی وزارت میں اتنا اہم عہدہ اختیار کر چکے ہو، اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سر سلطان نے کہا، اور رابرٹ کول ہنس پڑا اور بولا، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ بہرحال رابرٹ کول، اتنے عرصے کے بعد تم سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ بہت سی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، اب تو جوانی کے دور کو بھول ہی چکے ہیں۔ خیر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک خصوصی نمائندہ کوئی خاص مسئلہ لے کر یہاں آیا ہے اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ ہاں ڈیئر، میرا خیال ہے اب ہم سنجیدہ موضوع پر آ جائیں، اور اس سلسلے میں مجھے خوشی ہوگی کہ میں تم سے نہایت کھل کر گفتگو کر سکوں گا۔ بالکل، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو تمام پرانے تعلقات مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ میں بھی تم سے اسی تعاون کا خواہش مند ہوں، رابرٹ کول نے کہا، اور سر سلطان اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحات کے بعد رابرٹ کول بولا، اس وقت دنیا ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو سلطان کہ واقعہ کیا ہے۔ کسی خطرناک شخصیت نے 21ویں صدی کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور دنیا جو بڑی مسرت کے ساتھ 21ویں صدی کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، ایک سخت ذہنی عذاب میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں اور ساری صورتحال میرے علم میں ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس تمہاری تحویل میں ہے، یہ بات سن کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ لیکن میرے دوست، تم مجھے بہتر انداز میں بتا سکو گے کہ اس وقت سیکرٹ سروس کی کیا پوزیشن ہے؟ مطلب؟ یقینی طور پر یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس خطرناک شخص کے مقابلے کے لیے کام میں لایا گیا ہے تو یقینی طور پر کسی بنیاد پر ہی لایا گیا ہوگا، اور اتنے بڑے بڑے ملکوں کے فیصلے بے مقصد نہیں ہوں گے۔ لیکن سیکرٹ لائن کے سربراہ کا خیال ہے کہ شاید پاکیشیا کی سیکرٹ سروس میں وہ لوگ نہیں بھیجے گئے جو اب تک دنیا بھر میں کام کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے ایک نام کمایا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر رابرٹ کول؟ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ارکان وہی ہیں جن پر اعتماد کیا گیا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنے اہم مسئلے میں کسی قسم کی بد معاملگی سے کام لیا گیا ہو؟ نہیں، بد معاملگی کی بات نہیں ہے، بس اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے پاکیشیا نے کوئی دوسرا گروپ اس سلسلے میں بھیجا ہو۔ اصل میں کسی ایک ایسے غیر متعلق نمائندے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس سلسلے میں بڑا معمولی انسان ظاہر ہو رہا ہے۔ باقی ایکس 2 کی پوری ٹیم پس منظر میں ہے۔ یہ ایکس 2 کی ٹیم ہی ہے نا جو اس معاملے میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے؟ 100% وہی ٹیم ہے۔ لیکن تم کس نمائندے کا تذکرہ کر رہے ہو ڈیئر رابرٹ کول؟ اس کا نام علی عمران ہے، رابرٹ کول نے کہا، اور سر سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
پھر وہ بے اختیار مسکرا پڑے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ علی عمران، کیوں اس سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی؟ بالکل نہیں، شکایت وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ ایکس2 نے کسی بیرونی شخص کو اس سلسلے میں منتخب کر کے سامنے پیش کیا ہے۔ سر سلطان چند لمحات تک مسکراتے رہے اور رابرٹ کول حیران نگاہوں سے ان کی اس مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ پھر سر سلطان نے کہا، نہیں رابرٹ کول، سیکرٹ سروس کی وہی ٹیم اس کام کے لیے بھیجی گئی ہے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو رابرٹ کول، اس کی ظاہری شخصیت پر بالکل غور نہ کرو۔ اگر تم براہ راست اس کے ساتھ کام کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ کیا مطلب؟ میرے خیال میں اس سے آگے اگر کوئی بات نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ بہرحال ملکوں کے راز راز ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر میں دوستانہ طور پر تم سے یہ سوال کروں سر سلطان کہ براہ کرم مجھے عمران کے بارے میں بتاؤ، اس میں ایک مشکل ہے میرے لیے۔ کیا؟ یہ ایک خالص سرکاری معاملہ ہے۔ اگر میں تمہیں عمران کے بارے میں کچھ اور بتاؤں تو کیا یہ جواب تم وہاں تک نہیں پہنچاؤ گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں ایک تسلی بخش رپورٹ انہیں پیش کروں گا جس میں میری اور تمہاری ذاتی گفتگو کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے اس گفتگو کے خالص ذاتی ہونے کا ثبوت دو۔ سر سلطان بھی تیز آدمی تھے۔ رابرٹ کول سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تو سر سلطان نے کہا، نہ صرف مجھے بلکہ میری تمام حکومت کو یہ تشویش ہے کہ جب یہ مشترکہ ممالک اپنی قوت کو استعمال کر کے اس قوت کو فنا کر سکتے ہیں جس نے 21ویں صدی میں اپنے حکمراں ہونے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے سلطان۔ کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ اس کی شناخت سے ناواقف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اور کس طرح سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، اور دنیا کے کس خطے پر وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکرٹ سروس کی ٹیم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس شخص کو منظر عام پر لائے اور اسے فنا کر دے۔ ہاں، ایکس2 کی میٹنگ میں یہ بات طے پا گئی ہے کہ ایکس2 کو کیا کام کرنا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے وہ دستاویزات واپس مانگی ہیں اور کہا ہے کہ ایکس2 جس طرح بھی بن پڑے اس شخص کی نشاندہی کرے، اور اگر ایسا نہ کر پائے تو کم از کم وہ دستاویزات ہی وہاں سے واپس لے لے۔ اس کے بعد تمام ملکوں کے سربراہان اپنے اپنے تحفظ کا معقول بندوبست کر لیں گے تاکہ دوبارہ ان سے کوئی دستاویز حاصل نہ کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، میرا اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے مائی ڈیئر رابرٹ کول کہ ان دستاویزات کی اس وقت کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب یہ تمام ممالک بھی اسے اپنے اپنے طور پر یہ اعلان کر دیں کہ یہ دستاویزات ان سے زبردستی لکھوائی گئی ہیں اور انہیں ابھی سے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ سوال سرکاری طور پر ایکس2 کے سپرد کیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہ سوال وہاں میٹنگ میں کیا گیا تھا۔ ویری گڈ، میں تمہیں ذاتی طور پر ہی بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی سوال سرکاری طور پر نہیں کیا گیا۔ اس سے تم ایکس2 کی ذہانت کا اندازہ لگا لو۔ یقیناً یہ سوال ایکس2 نے کیا تھا اور اس بات کا اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال میں تم سے اس بنیاد پر کر رہا ہوں جس بنیاد پر تم مجھ سے دوسرے سوالات کر رہے ہو، یعنی آف دا ریکارڈ۔ بالکل۔ تو پھر سنو، دستاویزات پر دستخط لینے کے ساتھ ساتھ ہی ان سربراہان کو ایک دھمکی بھی دی گئی تھی، ایک ایسی مؤثر دھمکی جس نے انہیں دہشت زدہ کر دیا۔ انہیں ایک ایریا دکھایا گیا جہاں بہت سے میزائل نصب تھے۔ ان میزائلوں کے ساتھ ان ممالک کے نقشے بھی تھے جن کے سربراہوں سے دستاویزات لی گئی تھیں۔ ان نقشوں میں ان ممالک کے اہم اور خفیہ ترین ایٹمی پلانٹس کی بالکل صحیح جگہوں پر سرخ نشانات لگے ہوئے تھے، وہ جگہیں جو ایک قومی راز کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہاں ان کے صحیح نقشے موجود تھے۔ اس نے روسیا کے اس پلانٹ کی نشاندہی کی جس کے بارے میں تمہیں علم ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل اچانک تباہ ہو گیا تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں تابکاری پھیل گئی تھی۔ او ہاں، مجھے یاد ہے، سر سلطان چونک کر بولے۔ اس نے کہا تھا کہ جس ملک نے اس دستاویز کے خلاف کارروائی کی اس کی تباہی لازمی ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ میزائل آن کی آن میں وہ ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیں گے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت خوفناک منصوبہ ہے۔ یہ بے چینی بلا وجہ تو نہیں پھیلی ہے۔ واقعی یہ تو عالمگیر مسئلہ ہے۔ بہرحال ڈیئر رابرٹ کول، بالکل اسی اعتماد کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سیکرٹ سروس کی جو ٹیم کام کر رہی ہے اس پر تم مکمل اعتماد کر سکتے ہو۔ سب کو یقین دلا دو کہ اس میں ایک بھی شخص غیر ضروری نہیں ہے۔ اب مجھے اطمینان ہے، رابرٹ کول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے لیے ایک نئی رہائش گاہ مہیا کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مزے سے تھا۔ تنہائی بھی اس کے لیے ناخوشگوار نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت تو ذہنی مصروفیت تھی۔
عمران جیسے شخص کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہر جگہ اپنی تفریح کا سامان پیدا کر لے، لیکن اس نے جان بوجھ کر ہر چیز سے گریز کیا تھا اور اس وقت تنہا ہی آرام کر رہا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں کافی ذہنی ورزش کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اشیلا اس کے پاس پہنچ گئی۔ خوبصورت لباس میں ملبوس اشیلا اس وقت بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ عمران کھوپڑی کھجانے لگا۔ اشیلا نے دل آویز انداز میں اسے ہائے کہا۔ ہائے ہائے، عمران دیدے پھاڑ کر بولا۔ مجھے بھول تو نہیں گئے عمران صاحب؟ نہیں، بالکل نہیں، ابھی پچھلے دنوں ہی کہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ میرا نام اشیلا ہے۔ ہوگا، عمران نے کہا۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے آپ کا نام اشیلا ہے۔ جی ہاں، آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مذاق تو پہلے آپ نے کیا ہے، عمران بولا۔ میں نے؟ تو اور کیا میں نے اپنا نام اشیلا بتایا تھا؟ عمران لڑنے والے انداز میں بولا اور اشیلا کہا مار کر ہنس پڑی۔ ارے خدا کی پناہ، آپ واقعی انوکھے انسان ہیں۔ ہوں نا؟ آئیے پھر تشریف رکھیے، کہیے کیسے آنا ہوا؟ یہ کچھ کاغذات ہیں، آپ براہ کرم ان پر نظر ڈال لیجئے۔ اچھی نظر ڈالوں یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پلیز دیکھ لیجئے ان کاغذات کو، ان کے تحت مجھے آپ کی اسسٹنٹ بنایا گیا ہے۔ کیا؟ عمران اچھل پڑا اور پھر خوف زدہ نگاہوں سے اشیلا کو دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اشیلا ہنس کر بولی۔ کس نے بنایا ہے آپ کو میری اسسٹنٹ؟ بہت بڑے لوگوں نے، اشیلا نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ یہ بڑے لوگ یہاں بھی آ گئے؟ جی ہاں، ہمارے بڑوں ہی نے یہ طے کیا ہے، اشیلا بولی۔ آخر یہ بڑے اپنا راستہ کیوں بدل رہے ہیں؟ پہلے تو یہ شادیاں طے کرتے تھے، اب عورتوں کو اسسٹنٹ بنا دیا کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مس اشیلا، اس نام سے ہی مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اشیلا دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ کچھ دن پہلے بھی میری ایک اسسٹنٹ تھی، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ میری اسسٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا مس اشیلا، میں کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اچھا خاصا شریف آدمی تھا، مارشل آرٹ کے کلب میں میرا اپنا ایک مقام تھا، میری عزت کی جاتی تھی، لیکن سب کچھ چوپٹ ہو گیا، بس نظر کھا گئی کسی کی، نہ جانے کون کم بخت ہے، جینا حرام کر دیا ہے۔ اور وہ پہلی اسسٹنٹ تھی نا، جانتی ہو وہ کون تھی؟ میں نے دیکھا تو تھا، ایک خوبصورت سی لڑکی، اپنے نقش و نگار سے سوئس معلوم ہوتی تھی۔ کچھ بھی معلوم ہوتی ہو، شکل و صورت کی بات مت کرو، وہ ہٹلر کی خالہ تھی۔ جی ہاں، ہٹلر کی، یقیناً کوئی نہ کوئی خالہ ضرور ہوگی، بس یوں سمجھ لیجئے آپ مس اشیلا کہ ہٹلر کی خالہ کی روح اس عورت کے اندر داخل ہو گئی تھی، اتنی سخت، اتنی خوفناک کہ مسکرانے تک پر پابندی لگا دی تھی اس نے۔ آپ کو پتہ ہے مس اشیلا کہ عام طور سے بڑے آدمی اپنی سیکرٹری رکھتے ہیں اور پھر سیکرٹری اور باس کے درمیان عموماً عشق و محبت کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری سیکرٹری ہے، اور جب میں نے پہلی بار اسے صرف مسکرا کر دیکھا تو اس نے پون گھنٹے تک مجھے مرغا بنائے رکھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس سے آگے اس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ مرغا انڈا نہیں دیتا، کہہ دیتی تو میں کیا کرتا؟ اشیلا حلق پھاڑ کر ہنس پڑی تھی۔ اس نے کہا، لیکن میں ہٹلر کی خالہ نہیں ہوں۔ کسی نہ کسی کی خالہ تو ہوں گی نا آپ بھی؟ نہیں عمران صاحب، ویسے تو میں آپ کی ماں تحت ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی بہترین دوست ثابت ہوں گی۔ یہی جملے اس نے بھی کہے تھے۔ اس کے اور میرے درمیان کا فرق دیکھ لیجئے گا آپ۔ قسم کھاتی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں؟ ہاں، مگر سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا؟ قسم پکی ہو جائے گی۔ اگر تم نے قسم توڑ دی تو میرا سر پھٹ جائے گا، عمران نے کہا، اور اشیلا پھر ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، اگر میں جھوٹی قسم کھا لوں تب پھر تو سر آپ ہی کا پھٹے گا نا؟ عمران نے کہا اور پھر خوف زدہ سی شکل بنا لی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ قسم مت کھائیے، مگر آپ یہ بتائیے کہ میری اسسٹنٹ بن کر آپ کریں گی کیا؟ اس مہم پر کام کرنے کے لیے مجھے آپ کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان کاغذات میں یہی درج ہے، یعنی یہ میری تقرری کے کاغذات ہیں۔ بہتر، اب جو کہا گیا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ تھینک یو سر۔ اب میں آپ کو آگے کی تفصیلات بتا دوں؟ جی بتائیے۔ ہمیں یو ٹاؤن جانا ہے۔ وی ٹاؤن نہیں جانا؟ عمران نے کہا اور اشیلا پھر ہنس پڑی۔ میرے خیال میں وی ٹاؤن کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر یو ٹاؤن کیوں ہے؟ خدا جانے، بہرحال وہ ہے۔ اوپر سے ہدایت ہے کہ میں اور آپ یو ٹاؤن جائیں، وہاں ہمیں اس کے بعد کی ہدایات وہیں ملیں گی۔ یہ بھی ان کاغذات میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اس سلسلے میں آپ اس ٹرانسمیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اشیلا نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا ماچس کی ڈبیا کے برابر کا ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کو دیا، اور عمران اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ یہ تو دادا جان کے پانوں کی ڈبیا معلوم ہوتی ہے۔ پانوں کی ڈبیا؟ تم کیا سمجھو گی، تمہارے یہاں کے بدذوق پان کھاتے کہاں ہیں؟
آپ اسے کھولیے، اشیلا نے کہا اور عمران نے ڈبیا کھول دی۔ اندر باقاعدہ ٹرانسمیشن مشین تھی، اس پر 2 بٹن لگے ہوئے تھے۔ سفید بٹن دبائیے، اشیلا بولی اور عمران نے سفید بٹن دبا دیا۔ چند لمحات ہواؤں کا شور سنائی دیتا رہا، پھر X2 کی آواز ابھری۔ ہاں عمران صاحب، کیا مس اشیلا آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں؟ عمران فوراً مؤدب ہو گیا اور اس نے کہا یس سر، مس اشیلا کو آپ کی اسسٹنٹ مقرر کیا گیا ہے۔ مس اشیلا یو ٹاؤن جانے کے تمام انتظامات کریں گی اور آپ دونوں یو ٹاؤن روانہ ہو جائیں گے۔ یو ٹاؤن کے ایک ہوٹل میں آپ لوگوں کے لیے قیام کا بندوبست کر دیا گیا ہے، وہاں آپ کو دوسری ہدایات دی جائیں گی، ان کے مطابق آپ کام کریں گے۔ یس سر۔ کوئی اور سوال؟ نہیں سر۔ عمران خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ اوکے تھینک یو، اب میرا آپ سے رابطہ یو ٹاؤن میں ہی ہوگا۔ بہت بہتر جناب، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز بند ہو گئی تو اشیلا نے کہا اب سیاہ بٹن دبا دیجئے۔ عمران نے سیاہ بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ اشیلا مسکرا کر بولی آپ اسے اپنے پاس رکھیے گا، شکریہ۔ تو پھر آپ تیاریاں کر لیجئے۔ مجھے کیا تیاریاں کرنی ہیں؟ 4 جوڑی کپڑے، چیونگم کے 20 پیکٹ، بس یہی میری زندگی کی کل کائنات ہیں۔ چیونگم؟ جی ہاں، چیونگم سے میرا بچپن کا رشتہ ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہر بات لاجواب ہے آپ کی عمران صاحب۔ جی ہاں، عمران نے جھونک میں کہا اور پھر سنبھل گیا۔ اشیلا ہنستی رہی، پھر وہ بولی تو جناب اعلیٰ، آج سے میرا قیام بھی آپ کے ساتھ ہی رہے گا، لیکن فی الحال اجازت چاہتی ہوں، تیاریاں کر کے آنا ہے۔ بہت بہتر، اور کیا کہوں ایسے موقع پر؟ عمران نے کہا نہیں کچھ نہیں کہیے گا، بلا وجہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد اشیلا چلی گئی اور عمران جیب میں چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ سارے کام منصوبے کے مطابق ہو رہے تھے اور اب اسے اشیلا کی واپسی کا انتظار تھا۔ X2 کی پوری ٹیم جا چکی تھی۔ جوزف بلیک زیرو کے ساتھ تھا اور بلیک زیرو کو دوسرے انداز میں کام کا آغاز کرنا تھا۔ بہرحال عمران اس سلسلے میں اپنے طور پر پروگرام ترتیب دے رہا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یو ٹاؤن اور واگو سٹی کے بارے میں بہت ہی ہلکے انداز میں اسے معلومات حاصل ہوئی تھیں اور اس نے انہی معلومات کو ذریعہ بنا کر اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے ان دونوں علاقوں میں کوئی اہم بات نہ نکلے، لیکن بلو روسٹر کا نام اسی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اگر یو ٹاؤن میں کسی بلو روسٹر کا پتہ چل جائے تو اس کے بعد صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک منصوبہ تھا اور اس پر کام کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ عمران اس سلسلے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اشیلا کو ڈین وین کی جانب سے اس کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا اور عمران کے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل غور ہوتی۔ بہرحال سیکرٹ لائن کی ایک شخصیت اس کے ساتھ شامل رہے گی تو اسے ان تمام ملکوں کی مدد حاصل رہے گی جو اس معاملے میں ملوث تھے اور جن کے تحت کام ہو رہا تھا، اس لیے اسے اشیلا کو اپنے ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بہرحال انتظار کرتا رہا اور پھر اشیلا آ گئی۔ وہ اپنا اٹیچی بھی اپنے ساتھ ہی لائی تھی اور گویا تمام تیاریاں مکمل کر کے آ گئی تھی۔ اس نے کہا کل صبح ہمیں یو ٹاؤن کے لیے فلائٹ ملے گی، 8:30 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جانا ہوگا۔ آپ ناشتہ کس وقت کرتی ہیں مس اشیلا؟ عمران نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ہم 8:30 بجے کی فلائٹ سے جانے کے لیے بہت پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا، کیا اس سے پہلے ناشتہ ممکن ہوگا؟ ارے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں سمجھتی مس اشیلا، پریشانی کی بات ہے بھلا کیا؟ میں نے کہا نا آپ نہیں سمجھتی، تو سمجھا دیجئے۔ خواتین کو آج تک کوئی سمجھا سکا ہے جو میں سمجھا سکوں گا؟ خدا کی پناہ۔ چلیے ٹھیک ہے، بہرحال ہم ناشتہ کر کے ہی نکلیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عمران نے سکون کی گہری سانس لے کر کہا۔ پھر دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ ایئرپورٹ چل پڑے اور ایک عام طیارہ انہیں لے کر یو ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گیا۔ صفدر کی ٹیم واگو سٹی کے اس علاقے اینی ٹرن میں مقیم تھی۔ اب یہاں ان لوگوں کو X2 کی طرف سے نئی ہدایات کا انتظار کرنا تھا اور اس دوران ان کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ صفدر نے بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں کو ہینڈل کیا ہوا تھا۔ باقی سب تو تعاون کرنے والوں میں سے تھے، لیکن خاور اور تنویر ایسے سرکش تھے کہ ان کی طرف سے صفدر کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ جولیا زیادہ تر اپنے بوٹسوں میں رہا کرتی تھی اور بہت کم باہر نکلتی تھی۔ ویسے صفدر کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ ان علاقوں میں سیر و سیاحت کے آنے والے ساری دنیا کے لوگ ہوا کرتے تھے اور یہ بات ہر ایک جانتا تھا کہ ان علاقوں میں محکمہ سیاحت سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی سے وہ اپنے اخراجات چلاتے ہیں۔
ویسے تو اب ان علاقوں میں بہترین ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور لاتعداد صنعتیں قائم کر لی گئی ہیں، جس سے ان پسماندہ بستیوں کی تقدیریں بھی بدل گئی ہیں، اور پھر محنتی اور جفاکش لوگوں نے زمینی معدنیات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اس وقت واگو سٹی میں صفدر نے جو حال دیکھا تھا وہ اس کے لیے تعجب خیز تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں بیرونی دنیا کے لوگوں کے لیے نفرت کا احساس پا رہا تھا۔ یہ لوگ انہیں ہی نہیں، ہر شخص کو نفرت اور تحقیر کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے انداز میں ایک بغاوت، ایک سرکشی پائی جاتی تھی۔ ویسے تو اس کا پس منظر بہت پرانا تھا، لیکن اب جس طرح وہ ابھر کر سامنے آیا تھا یہ بات ذرا قابل غور تھی۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے ان لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ یہ بھی تعجب کی بات تھی کہ محکمہ سیاحت نے واگو سٹی میں یہ تمام ذمہ داریاں ٹھیکے پر دے دی تھیں۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر بہت زیادہ تشویش ہوتی۔ وہ لوگ صبر و سکون کے ساتھ ایکس 2 کی جانب سے ملنے والی نئی ہدایات کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ایک شام ایک بڑی لینڈ روور جس میں کافی گنجائش تھی ایک آدمی ڈرائیو کرتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ مقامی آدمی تھا اور مسٹر صافڈر کرتا ہوا ان کے بوٹسو کی جانب چلا آیا۔ صفدر نے اس سے ملاقات کی اور وہ بولا، مسٹر صافڈر، جی ہاں میں ہوں، یہ آپ کا پیپر ہے، آپ اس کو چیک کر لو۔ کیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ صفدر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک کاغذ صفدر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ انگلش میں ٹائپ کی ہوئی تحریر تھی، لکھا تھا، صفدر، یہ لینڈ روور بھیج رہا ہوں، اگر تم یہاں سے گاڑی کرائے پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو تمہیں اس میں بہت دقتیں پیش آتیں۔ ان لوگوں کا رویہ محسوس کر رہے ہوگے۔ بہرحال لینڈ روور میں تم لوگوں کی ضروریات کے مطابق اشیاء موجود ہیں، باقی میں تم سے رات کو ٹرانسمیٹر پر گفتگو کروں گا۔ صفدر نے پرچہ پڑھنے کے بعد گردن ہلائی اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ بقیہ لوگ بھی صفدر کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہے یہ؟ آگے کے سفر کا انتظام؟ کب روانہ ہو رہے ہیں ہم؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ کیوں؟ ایکس 2 رات کو اس بارے میں ہدایات دے گا، صفدر نے کہا، اور دوسرے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر رات کو جولیا کے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا۔ صفدر وغیرہ بھی قریب ہی موجود تھے۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر آن کر لیا اور دوسری طرف سے ایکس 2 کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو جولیا۔ یس سر۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ہوں سر۔ اب تمہارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ جی سر، مجھے اطلاع مل گئی تھی۔ گھبرا تو نہیں رہی ہو؟ نہیں سر، اس سے پہلے کبھی گھبرائی ہوں؟ جولیا نے کہا، ہاں، ہمت سے کام لینا۔ صفدر کہاں ہے؟ میرے نزدیک موجود ہے۔ صفدر، تم میری آواز سن رہے ہو؟ جی سر۔ تو پھر غور سے آئندہ کے لیے ہدایت سنو۔ آج رات کو مکمل آرام کرنے کے بعد کل تم سفر کا آغاز کر سکتے ہو۔ لینڈ روور میں اندرونی چیزیں چیک کر لی گئی ہیں۔ تمہارے لیے خشک خوراک، پانی اور دوسرے انتظامات میں نے کر دیے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اب یہاں ان چیزوں کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ واگو سٹی میں خاص طور سے غیر ملکیوں کے لیے ایک عجیب سی نفرت پائی جاتی ہے۔ تم نے اس کا تجزیہ کیا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہو۔ لینڈ روور میں ایک الیکٹرانک اسکرین ہے۔ اس الیکٹرانک اسکرین پر تم اپنے لیے سفر کے راستے دیکھ سکتے ہو۔ تمہیں ان راستوں سے گزر کر یو ٹاؤن پہنچنا ہے۔ الیکٹرانک اسکرین تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ڈیش بورڈ کے پاس لگا ہوا ہے، اپنے لیے راستے ادھر ہی سے منتخب کرنا۔ باقی سیر و تفریح کرتے ہوئے سیاحوں کی حیثیت سے جاؤ اور یو ٹاؤن پہنچ جاؤ۔ یو ٹاؤن میں نیو کیمپ نامی ایک جگہ ہے۔ نیو کیمپ میں تمہیں قیام کرنا ہے۔ باقی ہدایات بعد میں مل جائیں گی۔ راستوں کا خیال رکھنا۔ خاص طور سے تمہیں یہاں سے یو ٹاؤن تک اس لیے خشکی کے راستے سے سفر کرایا گیا ہے تاکہ اندرونی راستے سے تم مقامی حالات کا صحیح جائزہ لے سکو۔ جولیا، باقی لوگوں کو بھی ہدایت کر دینا، تمہیں خاص طور سے دور دور تک نگاہ رکھنی ہے اور یہاں پیش آنے والی صورتحال کی ایک رپورٹ تیار کرنی ہے۔ میں یہ رپورٹ تم سے نیو کیمپ میں وصول کروں گا۔ اس کے علاوہ اب خاص ہدایات سنو۔ یہاں سے جب تم سفر کا آغاز کرو گے تو صحرائے اعظم میں تمہیں پہلی چوکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارے پاس، جیسا کہ تم نے دیکھا، کہ صرف 3 بندوقیں ہیں۔ ان 3 بندوقوں کے لائسنس بھی تم نے دیکھ لیے ہوں گے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ یہ بندوقیں تم سے واپس لی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس لینڈ روور کی چھت میں ایک دوہرا خانہ بنا ہوا ہے جو بظاہر چیک نہیں ہو سکتا، لیکن ڈیش بورڈ کے بالکل نیچے 2 بٹن لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بٹن دباؤ گی تو یہ خانہ کھل جائے گا۔ اس کے اندر تمہارے لیے مناسب اسلحہ موجود ہے۔ اس کی حفاظت خاص طور سے کرنا
تاکہ راستے میں کہیں ضرورت پیش آ جائے تو تمہیں دقت نہ ہو۔ بہت محتاط انداز میں تمہیں یہ سفر کرنا ہے۔ بہتر ہوگا کہ راستے میں کسی بھی الجھن سے بچنا، لیکن صورتحال ناگزیر ہو جائے تو مناسب اقدام کر سکتی ہو۔ اب میری تم سے یو ٹاؤن میں ہی گفتگو ہوگی، اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ نہیں جناب، ہم اس پروگرام سے مطمئن ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، ایکس ٹو کی آواز آئی اور جولیا نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور وہ لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ ایکس ٹو کی جانب سے جو ہدایات ملی تھیں ان پر غور کیا جانے لگا۔ سفتر نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں مسٹر سفتر، یہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔